السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یارو کے بارے میں اکثر احباب نے برنجاسف کہہ لیجئے، برنجاسف کے بارے میں اکثر احباب نے ارشاد فرمایا تھا، تو میں عرض کر دوں برنجاسف اول تو بنگلہ دیش کے خشک علاقوں میں جیسے ڈھاکہ وغیرہ میں بآسانی ہے، اور بوریشال کے علاقے میں اور کھلنا کے علاقے میں بآسانی دستیاب ہے، اور انڈیا میں جتنے خشک علاقے ہیں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ بھی بآسانی دستیاب ہے۔ ایران کا وہ علاقہ جو کہ یہ چاہبار والا روٹ ہے، گوادر والی سائڈ کا، وہاں پہ بھی برنجاسف بکثرت پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں سوائے کشمیر، اسکردو، گلگت وغیرہ کے شمالی علاقہ جات کے علاوہ کے جو دیگر علاقے ہیں پنجاب کے اور سندھ کے، یہاں پہ بھی برنجاسف بآسانی اور بکثرت پایا جاتا ہے۔ ابھی تک چونکہ ایف ڈی اے نے اس کو اپروو نہیں کیا، لہذا بآسانی بھی پایا جاتا ہے، بکثرت بھی پایا جاتا ہے، اور منڈ کے ناقدری بھی کرتی ہے ہماری قوم اس کی، اور جس دن اپروو ہو جائے گا اس دن پھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کروڑوں روپے فی تولہ ہوگا۔ تو کیوں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون مفرد اعضا سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ایک جملہ کافی ہے کہ یہ 4 نمبر ہے، بات ختم۔ جو ہومیو کی دنیا سے اس کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ یہ سلفا گروپ ہے، بات ختم۔ جو قانون مفرد اعضا کے طالب علم ہیں، ابھی مفرد اعضا کو ڈیجٹ وائز انہوں نے نہیں اپنے اندر انہینس کیا، ان کے لیے عرض ہے کہ یہ غدِ عضلاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کا یوز کہاں ہوتا ہے؟ یوز جو ہے اس کا ہے تو یہ بڑی زبردست چیز، اصولی طور پر تو برنجاسف جو ہے وہ کٹا ہوا ہو، پیسا ہوا ہو، مڑا توڑا ہو، گھر میں ہونا چاہیے۔ اس میں گھر میں رکھنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جہاں ضرورت پڑی اس کا پیسا ہوا معاملہ جو ہے، اس کو گرائنڈ کیا ہوا ہے، پنساری سے پسوا کے لیا ہوا، وہ آپ نے کہیں سے بھی توڑ لیا اور جا کے پسوا لیا، ختم بات، کو اتنا مشکل تو نہیں ہے، اس کو توڑ لیا جاتا ہے۔ توڑیں گے کیسے؟ کہ بھئی نیٹ پہ تصویر دیکھ لو، گوگل پہ نکال کے تصویر دیکھ لو، پکچر دیکھ لو اس کی، قریب میں کسی نرسری والے سے پوچھ لو، اس کو انشاءاللہ بالکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس لیے کہ یہ پھول نہیں، یہ خودرو جھاڑی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں آپ، اور پھر اپنے علاقے میں آپ نظر ماریں گے تو اطرافی اور مضافاتی علاقوں میں بآسانی مل جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا خون آ رہا ہے، اب وہ بواسیر کا خون ہے یا کثرت حیض کا خون ہے، دونوں میں ایک چائے کا چمچ پینے سے اللہ فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب آسان باتیں چھوڑ دیتے ہیں، آسان باتوں میں محنت نہیں کرتے، تو پھر بنی بنائی پروڈکٹ جب ملے گی تو آف کورس مہنگی ملے گی، اس کی لیبر کاسٹ، اس کی پرچیزنگ، اس کی پسائی، اس کی رگڑائی، اس کی پیکنگ، اس کا کوریئر، سب ملا کے 20 سے ضرب ہوتی چلی جائے گی نا۔ تو جو آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے بآسانی، اس پر میں ویڈیو عرض کر دیتا ہوں آپ سے، تو برنجاسف بآسانی دستیاب ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برنجاسف میں جن خواتین کو مینسس کے دوران دورے پڑتے ہیں، ایسے دورے پڑتے ہیں کہ خواتین کی آواز جو ہوتی ہے مردانہ ہو جاتی ہے، اور مردانہ آواز زنانہ ہو جاتی ہے۔ مردانہ زنانہ کیسے ہوگی؟ مرد کو تھوڑی حیض آتا ہے، عورتوں کی بات کرو کہ زنانہ آواز مردانہ ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات تو ہسبینڈ بھی ڈر جاتے ہیں، ہسبینڈ اچھا بھلا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے خاتون کی آواز نکلتی ہے، اوئے میں آ گیا ہوں، تو ہسبینڈ تو ڈر گڑ گھبرا، جو شروع میں نئی حاضری ہوتی ہے نا، تو ہسبینڈ بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو دورے پڑتے ہیں وہ بڑا بدترین درد ہوتا ہے مینسس کے دوران، پیریڈز کے دوران، تو ایسی صورت میں بھی اس کا جو شاندار فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ لوگ جن کا خدا نہ خواستہ اللہ نہیں کرے کسی حادثے کا شکار ہو گئے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، خصوصاً رمضان الکریم میں جو ہوتا ہے وہ افطاری کرنے گھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو رمضان میں افطاری سے 30 منٹ پہلے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں، حادثات بہت ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں رش ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ جس کا خون بند نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو ہاسپٹل دور ہے، لے کے جانا ہے، یا کسی سرجری کروانے سے پہلے کوئی آپریشن کرانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، سوائے حاملہ کا جو آپریشن ہونے والا ہے اس میں نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا آپریشن کرانا ہے، جانے سے پہلے اگر آپ نے برنجاسف کا 1 چائے کا چمچ پاؤڈر ابال کے چھان کے پلا دیا، گڑ و چینی نہیں ملانا، اس میں ڈائریکٹ پلانا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا پیشنٹ فائدے میں آتا ہے، اس کا کم سے کم خون بہنے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی زخمی کیفیت ہے، رساؤ کی کیفیت ہے، وہاں پہ بھی اس کو لگانے سے انتہائی فائدہ ہوتا ہے، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اینٹی سیپٹک ہے۔ اتنی بڑی چیز فری میں راستوں میں مل رہی ہے، آپ کے ہر مضافاتی علاقے میں اگی ہوئی ہوتی ہے، جتنی چاہیں توڑ لیجئے، جتنی چاہیں رکھ لیجئے، جتنی چاہیں سنبھال کے رکھ لیجئے۔ اسی طرح دانتوں میں مسوڑوں میں خون آتا ہے، خون آنے کا نام ہی نہیں پتہ چلا جی پائیوریا ہو گیا، فلانا ہو گیا، مسوڑوں سے خون بندی نہیں ہوتا۔ تو ایسی تمام صورتوں میں بھی اگر آپ کے پاس یہ انتہائی باریک پیسا ہوا ہے، آپ نے اس کی ایک بڑی چٹکی لے کے منہ میں کافی دیر گھما لی، پیار محبت سے، رگڑا نہیں دو، پیار محبت سے گھما لی اور آدھے گھنٹے بعد تھوک دیا، یقین کریں کہ چند دن میں وہ مسوڑوں سے جو خون کے آنے کے مسائل ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، کتنی بڑی چیز ہے، ضرور رکھ لیجئے گا گھر میں، کہیں سے توڑ تاڑ کے بھوڑ پھاڑ کے پیس پوس کے اس کو رکھ لیجئے گا، فائدے میں رہیں گے۔ اوپر لکھ دیجئے گا برن جاسف، کیونکہ جس دوا میں نہیں لکھا ہوتا اس کی شناخت نہیں ہوتی، دان قریب آپ کو ایسی ساری دوائیں گھر سے اٹھا کے باہر پھینکنی ہوتی ہے جس کی شناخت نہ ہو کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور کر لیجئے، فائدے میں رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔